علیکم ناظرین، جے ویوز کے ساتھ میں ہوں زواری رحمان اور میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے اپنے میزبان تجزیہ کار صحافی جمشید انصاری صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا فیصلہ جاری کیا ہے صدارتی ریفرنس سے متعلق، اور اپوزیشن کی بات کی جائے تو وہ اسے اپنے حق میں جو ہے وہ ڈال رہے ہیں اور حکومت کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے حق میں فیصلہ آیا ہے۔ تو ناظرین کو وضاحت کر دیں کہ اصل میں فیصلہ جو ہے وہ کس کے حق میں جاتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ اس فیصلے کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم نے 4-5 سوالات فریم کرنے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ جو سماعت ہو رہی تھی صدارتی ریفرنس کے حوالے سے، اس کا بنیادی جسٹ کیا تھا، مقصد کیا تھا، ٹھیک ہے، یا ویسے ہی تو ایک ابس جو ہے نا ریہرسل تو نہیں تھی نا، یہاں پہ حکومت کی بھی کچھ انٹینشن ہوگی نا آخر۔ تو 4-5 سوالات ہیں جو ہم نے فریم کرنے ہیں، اور ان 4-5 سوالات کا ہم جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے سے۔ تو اس کے بعد عوام خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اپوزیشن جو کلیم کر رہی ہے کہ ہماری جیت ہوئی ہے، کیا اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سینٹ الیکشن آئین کے تحت ہوتے ہیں یا قانون کے تحت، ٹھیک ہے، پہلا سوال یہ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کیا سینٹ الیکشن میں خرید و فروخت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ بھی اس سماعت کا ایک مرکزی نقطہ تھا۔ اور پورا کیس ہی اگر دیکھا جائے تو یہی تھا کہ سینٹ الیکشن میں کیا خرید و فروخت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ کہ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونے چاہیے یا سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہونے چاہیے۔ چوتھا سوال اٹارنی جنرل کے جو ریفرنس تھا حکومت کا، اس میں یہ بھی تھا کہ آیا ووٹ خفیہ رہنا چاہیے، ووٹ کو ایبسولوٹ سیکریسی کا سٹیٹس حاصل ہے یا نہیں حاصل۔ یہ 4 سوالات ہیں۔ اب اس حوالے سے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ سینٹ الیکشن آئین اور قانون کے تحت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آئین اور قانون کے تحت ہوتے ہیں۔ اپوزیشن کا موقف یہ تھا کہ سینٹ کے الیکشن جو ہیں وہ خالصتاً آئین کے تحت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی ایک لفظ کی وجہ سے اپوزیشن جو ہے اسے اپنی فتح سے تعبیر کر رہی ہے کہ دیکھیں ہم نہیں کہتے تھے کہ سینٹ الیکشن آئین کے تحت ہوتے ہیں۔ جب آئین کے تحت ہوتے ہیں تو آئین کے آرٹیکل 226 میں لکھا ہوا ہے کہ سینٹ الیکشن سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے ہوں گے، یعنی اس طرح اپوزیشن جو ہے اسے کنیکٹ کر رہی ہے، تطبیق قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے چونکہ کہہ دیا کہ آئین کے تحت ہے، اور آئین کے تحت پھر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ سینٹ الیکشن سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے ہوں گے، اس لیے ہم جیت گئے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب سب سے اہم ترین سوال یہ ہے کہ کیا سینٹ الیکشن میں منڈیاں لگتی ہیں یا نہیں لگتی، کیا سینٹ الیکشن میں خرید و فروخت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیا سینٹ الیکشن میں لوگوں کو خریدا جاتا ہے یا نہیں خریدا جاتا، کیا سینٹ الیکشن میں کرپشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یہ سوال پورے مقدمے میں سپریم کورٹ کے پیش نظر رہا، اس لیے سپریم کورٹ نے آج، ٹھیک ہے، یہ رائے دی ہے کہ ووٹ خفیہ نہیں رہ سکتا، حتمی طور پہ خفیہ نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے، ایبسولوٹ سیکریسی کا سٹیٹس حاصل نہیں ہے ووٹ کو، یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ووٹ ہمیشہ کے لیے خفیہ ہی رہے۔ یہ بہت بڑی فتح ہے حکومت کی، ٹھیک ہے، کہ حکومت یہی چاہتی تھی کہ ووٹ کی شناخت ہو کہ میرا رکن ہے اور ووٹ کسی اور کو دیا ہے، پارٹی لیڈرشپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، یا میرا منسٹر ہے، میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، اور میرے نام پہ وہ ایم این اے یا ایم پی اے الیکٹ ہوا ہے اور ووٹ کسی اور کو دے رہا ہے۔ تو آج سپریم کورٹ نے یہ رائے دی ہے اور الیکشن کمیشن سے کہا ہے، ٹھیک ہے، کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے جو ہے نا الیکشن کمیشن جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کا مطلب کیا ہے، یعنی آپ یا تو بار کوڈ کا استعمال کریں یا اس کے علاوہ جو ہے سیریل نمبر لگایا جا سکتا ہے۔ اس سے ہوگا کیا کہ ووٹ جو ہے نا اس کی شناخت ہو سکے گی۔ یہی بیسک جسٹ تھا اس مقدمے کا، اور یہ حکومت کی بہت بڑی فتح ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں اگلی طرف، تیسرے سوال کی طرف، کہ حکومت جو کہہ رہی تھی کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونے چاہیے، کیوں، what is meant by open ballot، ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اوپن بیلٹ سے مراد کیا ہے
کہ ووٹ کی جو ہے نا وہ شناخت ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, ووٹ خفیہ نہ ہو. اب سپریم کورٹ نے جب یہ کہہ دیا کہ آئین کے تحت جو ہے نا سینٹ کے الیکشن ہوں گے, دیٹ مینس کہ سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے ہوں گے, لیکن دوسری طرف الیکشن کمیشن کو اپنی رائے دے دی الیکشن کمیشن کے لیے کہ آپ کرپشن کے خاتمے کے لیے, انتخابی مراحل میں کرپشن کے خاتمے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں, یعنی بار کوڈ لگا سکتے ہیں, سیریل نمبر لگا سکتے ہیں, تو اس طریقے سے ووٹ جو ہے وہ قابل شناخت ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہم نے یہ ضد تو نہیں پکڑ لی نا کہ وہ اوپن بیلٹ کا لفظ آنا چاہیے, نہیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ووٹ قابل شناخت ہونا چاہیے, لیڈرشپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے بندے نے مجھے ووٹ دیا یا نہیں دیا. ٹھیک ہے, اب اس کے لیے الیکشن کمیشن کو جو ہے نا کہہ دیا گیا ہے, رائے دی ہے سپریم کورٹ نے. اس پہ بھی اب سوالات اٹھ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی میں سپریم کورٹ کے وکیلوں سے رابطہ کروں گا, اس حوالے سے ان کا انٹرویو بھی کروں گا کہ کیا اب یہ جو رائے سپریم کورٹ نے دی ہے کہ آپ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں, یہ اب الیکشن کمیشن پہ بائنڈنگ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ ہر صورت جو ہے نا اب یہ طریقے اڈاپٹ کریں گے, ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے, یہ تو ایک الگ بحث ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ووٹ اگر سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے بھی ہوگا, لیکن سپریم کورٹ نے ایک طریقہ کار وضع کر دیا نا کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ ووٹ کو جو ہے قابل شناخت بنا دیں, تو انڈائریکٹلی بات تو وہی اوپن بیلٹ والی ہو گئی. اوپن بیلٹ کا بھی مقصد یہ تھا کہ پہچان ہو, قابل شناخت ہو. سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے بھی ہو, لیکن ایسے طریقے اڈاپٹ کریں کہ ووٹ قابل شناخت ہو جائے, تو گما پھرا کے کان کو ادھر سے پکڑنا ہے یا ادھر سے پکڑنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی عمران خان صاحب کی بہت بڑی فتح ہے. عمران خان صاحب کہتے رہے خرید و فروخت ہوتی ہے, سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جی کیا بات کر رہے ہیں جی, سینٹ الیکشن میں خرید و فروخت ہو رہی ہے. سپریم کورٹ نے جب یہ کہہ دیا کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے آپ اقدامات کریں انتخابی مراحل میں, ٹھیک ہے, اور اس طرح قابل شناخت بنائیں, تو عمران خان صاحب کی فتح ہوئی ہے. عمران خان صاحب کا کمال یہ ہے کہ جب سے آئے ہیں انہوں نے اس نظام کے سکم ہمارے سامنے رکھے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مریم نواز اور آصف زرداری کے لیے بھی ایک پیغام ہے. آج تک کیا یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں؟ 1985 سے یہ خرید و فروخت اور منڈیاں لگتی رہی ہیں سینٹ کے الیکشن میں, کبھی آج تک ڈسکس ہوئی ہیں؟ آپ مجھے بتائیے. عمران خان صاحب ایک ایسا ایشو اٹھا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیشہ اٹھا لیتے ہیں, اور اس پہ پھر بحث ہوتی ہے, عدالتوں میں جاتے ہیں, اور اس کے بعد اس کے کئی سکم اور کئی پہلو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں, اور آج یہاں پہ بیٹھ کے ہم ڈسکس کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسکس کرنا بھی اور یہ سکم ہمارے سامنے آنا بھی یہ عمران خان صاحب کی بڑی کامیابی ہے. میں سابق چیف الیکشن کمشنر کو دیکھ رہا تھا, کنور دلشاد صاحب, وہ کہتے ہیں اب صدر کو ریزائن کر دینا چاہیے, اٹارنی جنرل کو ریزائن کر دینا چاہیے, ان کا ریفرنس مسترد ہو گیا ہے. آئین کے تحت سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے. یار آئین کے تحت سپریم کورٹ جب کہہ رہی ہے کہ خرید و فروخت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور سپریم کورٹ جب کہہ رہی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں اور ووٹ کو قابل شناخت بنا سکتے ہیں, ووٹ خفیہ نہیں رہ سکتا, ٹھیک ہے, تو آئین کے تحت لوگوں کو خریدنا وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, مجھے بتائیں نا. آئین کے تحت آپ لوگوں کے ضمیر خریدتے ہو, 70-80 کروڑ روپے قیمت لگاتے ہو, وہ ان کو ریزائن نہیں کر دینا چاہیے. لیکن جس شخص نے ایک ریفرنس دائر کیا اور ایک نیا مکالمہ اس قوم کے اندر شروع کیا, اور اس نظام کے کئی سکم جو ہے وہ اس مکالمے کی وجہ سے ہمارے سامنے آئے, اس کو ریزائن کر دینا چاہیے. تو چیف الیکشن کمشنر سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ کا یہ مطالبہ کیا کھلا تضاد نہیں سہیل وڑائچ صاحب کی زبان میں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ وہی زبان سمجھ سکتے ہیں. کئی پہلو ہیں, انشاءاللہ کئی ویڈیوز میں کریں گے. سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ابھی ریٹرن آنے والا ہے نا. بالکل. اور ناظرین, آپ کو بڑے اچھے سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ فیصلہ کس کے حق میں ہے, کس کے حق میں نہیں ہے, یا کیا اس میں جو ہے وہ فیکٹس تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. شکریہ.